پھر 26ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا، اسے آپ خبر کہہ لیں یا حکم کہہ لیں، دونوں اس آیت میں پہلو ہیں جو میں واضح کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین، کہ خبیث عورتیں، بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور برے مرد بری عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ اصل میں یہاں پہ خبیثات سے مراد زانیہ ہے، کہ زانیہ عورت زانی مرد کے لیے ہے اور زانی مرد زانیہ عورت کے لیے ہے۔ اب یا تو اس میں ایک خبر ہے اور مراد یہ ہے کہ بھئی یہ برے لوگ ہوتے ہیں جو عادتاً زنا کرنے والے ہوتے ہیں، اس سے ایک شریف آدمی کے لیے وہ عورت نہیں ہے، وہ اپنے جیسے کوئی آدمی سے نکاح اس کے لیے وہی بہتر ہوتا ہے، بس یہ بتانا مقصود ہے۔ اور یا حکم دینا مقصود ہے کہ ایسی زانیہ عورت صرف زانی سے نکاح کرے، کسی اور سے نہ کرے۔ تو یہاں یہ حکم نہیں ہے بلکہ خبر ہی ہے کہ، اور اس میں بھی یہ کہ بہتر یہ ہے، مراد یہ تو اس میں اشارہ ہے اس طرف، ذرا میری توجہ رکھیے گا، میں کسی پرٹیکولر شخصیت کو ذہن میں رکھ کر ہرگز یہ تفسیر بیان نہیں کر رہا ہوں، لیکن صرف سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ بعض اوقات بعض عورتیں غلط پیشے کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں اور معروف ہو جاتی ہیں فحاشی کے اندر، عریانیت کے اندر۔ تو بعض لوگ اس طرح کے ہم میلے و مشورہ کرتے ہیں، مفتی صاحب وہ عورت جو ہے وہ گناہ چھوڑنا چاہتی ہے اور وہ کہتی ہے بے کوئی مجھے سہارا دے تو میں سب خطائیں اور گناہ چھوڑ دوں گی، تو کیا ایسی عورت کو سہارا دینے کے لیے ہم ان سے نکاح کر سکتے ہیں؟ تو پھر یہ سمجھایا جائے گا کہ نہیں۔ دیکھیں قرآن یہی بیان فرما رہا ہے، آپ کا اگرچہ فرض کر لیں آپ اچھی نیت کے ساتھ یہ چاہتے ہیں چلو وہ گناہوں سے بچ جائے گی میں اس سے نکاح کر لوں، نیت آپ کی بہت اچھی ہے، لیکن مشورہ قرآن اگر آپ فراموش کریں گے، دیکھیں ایسی عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے ہزارہ مردوں سے رابطے ہوتے ہیں، پہلے رہے مثال کے طور پہ، اب فرض کر لیں کہ انہوں نے اس دنیا کو ترک کر دیا، لیکن پہلے بے احتیاطی تھی، کسی کے پاس میسیجز، کسی کے پاس خراب قسم کی پکچرز، کسی کے پاس ویڈیو بنی ہوئی ہے، کیا ایسی عورت اچھی ماں بن سکتی ہے؟ اور جب آپ کے بچے پیدا ہوں گے اگر ان کو ماں کے ماضی کے بارے میں پتہ چلے گا وہ کیسی ذہنی اذیت اور کوفت میں مبتلا ہوں گے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جو اس طرح کے ہیں ان کو ایک شریف آدمی، ایک شریف خاندان والے کہ جو اس قسم کی اعلانیہ فحاشی سے دور ہیں وہ اجتناب کریں تو بہت بہتر ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے اگر کوئی بچی ایسی تھی کہ چلیں اس نے بے رہروی کا راستہ اختیار کیا، اب وہ توبہ ہو کر کے اس طرف آ گئی ہے ایک پاکیزہ زندگی کی طرف، بہت اچھی بات ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ خدا نخواستہ وہ قابل نفرت ہے، اس کا عمل قابل نفرت تھا لیکن اس کی ذات قابل نفرت نہیں ہے۔ لیکن جو قرآن اشارہ کر رہا ہے وہ یہی کہ اگر آپ اس طریقے سے ایسی عورت سے نکاح کریں گے تو بعد میں تہمتوں سے آپ نہیں بچ سکتے ہیں، بعد میں آپ کے بچے جو ہیں احساس کمتری سے اگر وہ لیک آؤٹ ہو جاتی ہیں باتیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض لوگ پرانے رابطے میں ہوتے ہیں، انہیں پہ پتہ چلتا ہے شادی کر لی تو اس کو پرانی زندگی کی طرف بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر نہیں تو پھر ہم یہ سب چیزیں عام کر دیں گے، اب ایک عجیب آزمائش پڑ جاتی ہے۔ اس لیے بعض نوجوان جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کر کے کوئی بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں تو بیچارے وہ اچھی نیت کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بعد کی آزمائشیں جب پڑتی ہیں تو بسا اوقات وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اور ان چیزوں کا، تانوں کا، لوگوں کی تیز سوالوں کا اور اس ماحول کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت انہیں قرآن کی یہ حکمت سمجھ میں آئے گی کہ ہاں یار اجتناب کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اچھا دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے جو عادی زانیہ عورت ہو اس سے نکاح نہ کریں، کیونکہ آپ کریں گے وہ غیر مردوں کی طرف مائل ہوگی، تو وہ اس کو ادھر ہی رہنے دیں، اس کو آپ پھر بالکل آپ سہارا دینے وغیرہ کی نیت نہ کریں کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گی اور آپ کے لیے قلبی کوفت کا سبب بنے گی، شرمندگی، بدنامی کا سبب بنے گی۔ خصوصاً ایسے لڑکے جو جذبات میں آ کے کر لیتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے میری بہنوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میری بہنوں کا جو خاندان والے ہیں، سسرال والے، وہ کس طریقے سے میری بہنوں کو ٹارچر کریں گے، میرے ماں باپ جب باہر نکلیں گے تو وہ لوگ ان سے پوچھیں گے تمہارے بیٹے نے کیا کہ یہی عورت رہ گئی تھی وغیرہ وغیرہ، لوگوں کی زبان تو کوئی بند نہیں کر سکتا، اس لیے تھوڑا سا اس میں احتیاط کرنی ہوگی۔